بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم اندس سالب یعنی مکاؤ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یعنی اندس سالب لومڑی کو کہا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ اس کو لومڑی بہت شوق سے کھاتی ہوگی اور یہ انگوروں کی طرح گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں، اس لیے اسے اندس سالب کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو مشہور نام ہے وہ طب یونانی میں مکاؤ لکھا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ اندس سالب بھی لکھا جاتا ہے، اور علاقائی جو نام ہے وہ پیلک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پنجاب کے کچھ علاقوں میں کاما کوٹھی کے نام سے بھی بلاتے ہیں، تو اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کا پودا زمین سے تقریباً 2 فٹ سے لے کے 4 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے۔ جو بڑا پودا ہے وہ 4 فٹ تک بھی نظر آتا ہے، لیکن عموماً 2-2.5 فٹ کا اس کا پودا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پتے گہرے سبز ہوتے ہیں، سیاہی مائل ہوتے ہیں، اور اس کی ٹہنیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ پھول اس کو سفید رنگ کا لگتا ہے اور پھل اس کا گچھوں کی شکل میں جس طرح انگور لگتا ہے اس طرح، لیکن اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ چنے کے دانے سے بھی تقریباً چھوٹا ہوتا ہے۔ چنے سے بھی چھوٹے سائز کا پھل لگتا ہے، جس کو اگر آپ دبائیں تو اس کے اندر سے بہت سارے مشکات کی طرح بیج نکل آتے ہیں۔ تو اس کے جو اقسام ہیں وہ پھل کے اعتبار سے 2 طرح کی ہیں، ایک ایسے جس کو پرپل کلر کا پھل لگتا ہے، اور ایک ایسی ہے جس کو اورنج کلر کا لگتا ہے۔ تو اس پہ مزید بات کرنے سے بیشتر آئیے اس کے ہم پہچان کر لیتے ہیں، اس کا پودا دیکھ لیتے ہیں، اس کا پھل پھول دیکھتے ہیں۔ جی، یہ مکاؤ کا پودا ہے۔ اس کو سولم نگرم بھی کہتے ہیں، بلیک بیری نائٹ شیڈ بھی کہتے ہیں، بلیک نائٹ شیڈ بھی کہتے ہیں، مکوئے، پیلک، اندس سالب، کاما کوٹھی، کاکا ماچھی، کنگنی، اس کے یہ سارے نام ہیں جن کے ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے۔ اس پہ جو پھل ہے وہ گچھوں کی شکل میں لگتا ہے اور بہت سارا لگتا ہے، اس لیے اس کو انب یعنی انگور کہا جاتا ہے۔ اس پہ خوبصورت سے سفید پھول لگتے ہیں جو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، جن کے جھڑنے کے بعد پھل لگ جاتا ہے۔ یہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں اس کے پتوں کا ساگ سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتے، کچے پھل، جڑ اور لکڑی سبھی کو دوان استعمال کیا جاتا ہے۔ امراض جگر میں یہ خاص فوائد کی حامل ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مکاؤ کے پودے کی پہچان کی، اب اس کے مزاج کی بات کرتے ہیں۔ تو تقریباً سبھی کتابوں میں اس کا مزاج سرد خشک لکھا گیا ہے، لیکن حکماء کا ایک گروہ ایسا ہے جو اس کو گرم خشک مانتا ہے، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، کیونکہ میرے نزدیک بھی اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم خشک ہے۔ اور اس کی تاثیر گرم خشک میں اس لیے مانتا ہوں کہ یہ میں نے استعمال کروائی تھی اپنے والد محترم کو، بلکہ انہوں نے خود استعمال کی تھی، مجھے انہوں نے گائیڈ کیا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ خون کی الٹیاں انہیں آ رہی تھیں، جگر ان کا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، ہیپاٹائٹس سی ہو چکا تھا، اور معدہ جو ہے وہ بھی اندر سے زخمی تھا۔ تو جو یہ ایلوپیتھک کے معالج تھے، ہاسپٹل میں جا کے جب ہم تنگ آ چکے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جا کے پیلک اور کاسنی لے کے آؤ۔ تو میں کھیت میں گیا، وہاں سے پیلک اور کاسنی لے آیا تھا۔ تو ان کو برابر وزن لے کے، یعنی ایک تولہ لے کے، تقریباً اس کا 100 گرام پانی ہوا کرتا تھا۔ جب وہ 50 گرام تک رہ جاتا تھا تو اس کو ابال کے تو وہ پیا کرتے تھے، اور دن میں 3-4 مرتبہ پیا کرتے تھے، اور چند یوم تقریباً 3 ماہ استعمال انہوں نے کیا تھا یہ مکمل، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اور اس کے بعد تقریباً وہ 15-20 سال تک بالکل ٹھیک رہے۔ تو اس کے جو جگر اور معدے کی آواز تھی وہ سارے اس سے ختم ہو گئے تھے۔ تو ہیپاٹائٹس کے لیے ہم اسی طرح کرتے ہیں، پیلک اور کاسنی کا جو ارک ہے وہ بنا کے دیا کرتے ہیں دیگر ادویات کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ دوائیاں کھلائی جاتی ہیں اور ہیپاٹائٹس سی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایلوپیتھک میں اس کو بالکل ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، جسٹ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن طب یونانی میں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا تھا کہ یہ جو کاسنی ہے اس کے ساتھ یہ پیلک، یہ کیا اس کا جز ہے، کیوں اس کو اس طرح شامل کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ پیلک بہت زیادہ گرم ہے اور اس کی تاثیر کو کچھ معتدل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کاسنی استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ کاسنی کی تاثیر سخت ہوتی ہے۔ تو میرے لیے یہی دلیل کافی تھی۔ اس کے بعد میں نے جتنی بھی کتابوں میں پڑھا تو اس میں اس کی تاثیر سخت خشک لکھی گئی تھی۔
لیکن ایک کتاب میری نظر سے گزری جس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ کچھ حکما اس کی تاثیر کو گرم خشک مانتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیا جائے۔ اب اس کے افعال کی بات کریں تو یہ قابض ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے، جگر کے امراض میں خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے، تلی کے امراض کو دور کرتی ہے، تان درد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مسواک کی جاتی ہے، اس کے پتوں کو چبایا جاتا ہے، اس کے پتوں کے غرارے کرنے سے ہلکے جو ورم ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو گلے کے باہر گلٹیاں بن جاتی ہیں گلر ٹائپ، ان کے اوپر اس کو زماتن باندھا جاتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ اس کو ورموں کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے بیرونی ورم ہے وہاں پہ تو ہم اس کو زماتن باندھ سکتے ہیں، لیکن اندرونی ورموں کے لیے کیا کریں۔ تو میں آپ کے ساتھ ایسا نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے جو آرام ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، ان کو ٹھیک کرے گا۔ کرنا یہ ہے کہ مکو کا ایک پودا لے لیں جڑ سمیت، اس کی جڑ، اس کا پھل، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، یہ ساری ایک برتن میں ڈال لیں باریک باریک کاٹ کے، اور اس کو پانی میں اچھی طرح جوش دینا شروع کر دیں۔ جب آپ کو لگے کہ اس کا سارا رس نکل چکا ہے تو آپ یہ جو اس میں آپ نے پودا ڈالا تھا اس کو نکال دیں یا پانی کو کھول لیں۔ اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیں، وہ روب کی طرح بن جائے گا، یعنی گاڑھا سا مواد جو ہوتا ہے اس طرح بن جائے گا، جس طرح ہم روب سیب تیار کرتے ہیں اسی طرح یہ ایک روب کی شکل میں بن جائے گا۔ تو یہ آپ نے بس تیار ہے، اس کو زیادہ خشک نہیں کرنا، اب اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 گرام آپ نے صبح کھانا ہے، 1 گرام شام کو کھانا ہے۔ اس کو آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اگر چاہیں تو کے مکو کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ فوائد اس کے یہ ہیں کہ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں ورموں کو تحلیل کرتا ہے، سوزاک کو ٹھیک کرتا ہے، جو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہے اس کو دور کرتا ہے، ہیپاٹائٹس سی کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ میدے اور جگر کے دیگر امراض میں بھی بہت تاثیر کا حامل ہے۔ تو ایسے مریض جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جگر فیٹی ہو چکا ہے، آپ کا جگر کا سائز تھوڑا بڑھ چکا ہے، آپ کے جگر میں ورم آ چکا ہے، تو وہ اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کی ایک ویڈیو تھی مکو کے بارے میں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔